میرے شوہر بستر پر لیٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ میرے شوہر نے میرا اداس چہرہ دیکھا تو بولے، تم کیوں اداس ہو؟ میں نے شوہر کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہا، بس سوچتی ہوں کہ زندگی کی یہ تنہائی نہ جانے کب ختم ہوگی۔ میرے شوہر نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی تم اتنا کیوں سوچتی ہو؟ میں کون سا دوسری شادی کر رہا ہوں؟ اللہ نے میرے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو مجھے یقین ہے کہ تم سے ہی ملے گی، اگر نہیں ہے تو پھر کسی سے نہیں ملے گی۔ میرے شوہر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے ٹی وی کی آواز آہستہ کی، گلاس میں پانی ڈالا اور ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، مرد کا دل پتھر کی طرح ہوتا ہے جبکہ عورت کا دل… میرے شوہر نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، او مجھے پتا ہے، پھول کی طرح ہوتا ہے۔ پہلے بھی تم 20 بار مجھے بتا چکی ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ کرم کرے گا، ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ ہماری مراد بھی پوری کر دے گا۔ اگر اولاد نہ بھی ہوئی تو بے فکر رہ، میں تیرے ساتھ کبھی نہیں چھوڑنے والا۔ میرا نام زینب ہے، شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، مگر اب تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ میرے سسر میری شادی سے 2 سال پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، جبکہ میری ساس میری شادی کے 1 سال بعد ہی ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسی تھی۔ میرے شوہر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں۔ 4 کمروں پر مشتمل یہ گھر بھی میرے سسر نے ہی بنایا تھا۔ میرے شوہر کی کریانے کی اپنی دکان ہے۔ گھر میں سب کچھ ہے۔ میرا فریج کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا رہتا ہے، مگر کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم 2 میاں بیوی کتنا کھا لیں گے؟ اب تو میرا 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی دل نہیں کرتا۔ صرف رات کے وقت شوہر کے ساتھ 2 نوالے لگا لیتی ہوں، وہ بھی ان کا دل رکھنے کے لیے۔ بھوکی مر گئی ہے، کہیں آنے جانے کو بھی دل نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ میرے شوہر میرا بہت حوصلہ بندھاتے ہیں۔ یقیناً مرد اعصابی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں، مگر میں کیسے اپنے دل کو سنبھالوں؟ پھر عورت کی زندگی آدھی تو خوف سے ہی جڑی رہتی ہے، شوہر کے ناراض ہونے کا خوف، اس کے بدل جانے کا خوف، کہیں وہ اولاد کے لیے دوسری شادی ہی نہ کر لے، گھر سے بے گھر ہو جانے کا خوف۔ عورت کے لیے مرد کی بے رخی ہی اس کا چین ختم کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ شاید اولاد میاں بیوی کے تعلق کو جوڑے رکھنے کے لیے ایلفی کا کام کرتی ہے۔ ہاں، مگر یہ بھی تو سچ ہے کہ الگ تو وہ بھی ہو جاتے ہیں جن کے کئی بچے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اولاد تو دنیا کی ہر شے سے قیمتی ہوتی ہے۔ مجھے تو بچے چاہیے، اللہ ایک ہی دے دے تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میرا اور میرے شوہر کا میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے دیر ہے، یعنی آزمائش ہے یا میرے کسی گناہ کی پکڑ۔ مگر اب تو میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کر رہی تھی اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہی تھی کہ کسی گناہ کی پکڑ ہے تو اللہ معاف کر دے۔ 2 دن بعد میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی کہ سکینہ خالہ کی آواز آئی، زینب کہاں ہے؟ میں نے کہا، سکینہ خالہ میں یہاں ہوں۔ سکینہ خالہ نے دروازہ بند کیا اور کچن میں ہی چلی آئیں، کہنے لگی، ارے سکینہ، باہر کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا تھا، کیوں بھلا؟ میں نے دیگچی پر ڈھکن رکھا اور جلدی سے باہر آئی۔ میں نے برآمدے سے کرسی اٹھا کر خالہ کے قریب رکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جائیں خالہ۔ خالہ سکینہ کچن کے دروازے پر ہی کرسی پر بیٹھ گئیں اور میں چاول چننے لگی۔ خالہ سکینہ نے کہا کہ لا پرات دے مجھے، میں چنتی ہوں، تو کوئی اور کام کر لے۔ میں نے پرات خالہ کو دیا اور برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ خالہ سکینہ نے کہا، زینب کل میری بڑی نواسی کی منگنی ہو گئی ہے اور 1 مہینے بعد شادی ہے، سوچا تجھے یہ خوشخبری سنا کر آؤں۔ میں نے کہا، سچ خالہ؟ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، تمہیں بہت مبارک ہو۔ خالہ سکینہ نے کہا، زینب علاج کرا رہی ہے یا نہیں؟ یہ سنتے ہی میرا دل اداس ہو گیا۔ میں بولی، خالہ کس چیز کا علاج کرواؤں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ خالہ سکینہ نے کہا، دیکھ زینب میری بچی، میری بات مان لے، پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں، مزار پر منت مان لے۔ ہمارے شہر کا کتنا بڑا مزار ہے، ہزاروں لوگ اپنی مرادیں لے کر وہاں جاتے ہیں اور اللہ ان کی مراد پوری کرتا ہے، تو کیوں نہیں جا رہی ہے؟ میں نے دھلے ہوئے برتن شیلف پر رکھتے ہوئے کہا، خالہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خالہ سکینہ بولی، دیکھ اولاد تجھے چاہیے، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا، ہاں آزماتا ضرور ہے۔ یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے رب کی منت سماجت کریں، اسے منانے کی کوشش کریں، بار بار اپنی عرضی لے کر اس کے دروازے پر جائیں۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔
خالہ نے کہا اب کس سوچ میں پڑ گئی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں خالہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ خالہ نے کہا ٹھیک کہہ رہی ہوں تو منت مان لے، دیکھنا اللہ تیری مراد بھی ضرور پوری کرے گا۔ میں نے کہا جی خالہ، میں ضرور جاؤں گی۔ خالہ کے کہنے پر میں جمعرات والے دن دربار پر آئی اور رو رو کر اولاد کے لیے دعا مانگنے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد دل ہلکا ہوا تو میں اٹھ کر گھر کی طرف واپس چل دی۔ دل میں ڈھیروں امیدیں لیے میں گھر کی طرف چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے میرے اندر اتنا خالی پن کیوں تھا، جبکہ میری پڑوس کی عورتیں میری قسمت پر رشک کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں، اولاد نہ ہونے کے باوجود میرا شوہر میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اولاد کا معاملہ بھی اس نے اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، ورنہ مرد کہاں انتظار کرتے ہیں۔ اگلے دن سکینہ خالہ پھر سے گھر آ گئیں اور پوچھنے لگیں زینب مزار پر گئی تھی؟ میں نے کہا جی خالہ، اپنی فریاد سنا کر آئی ہوں، دعا کرو اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے میری گود بھی بھر دے۔ خالہ سکینہ نے کہا کیوں نہیں میری بچی، یوں ہی ہر جمعرات کو مزار پر دعا کرنے کے لیے جاتی رہنا، بڑی کرامت والا دربار ہے، انشاءاللہ تیری مراد بھی بہت جلد پوری ہوگی۔ کیا خبر لائے ہو بابا موروث؟ ملکہ بہت بری خبر ہے، ہمارے دشمن کوہ قاف پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، عنقریب وہ اپنی پوری طاقت سے ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ بوڑھے جاسوس جن نے پریشانی سے بتایا۔ اپنے عالیشان تخت پر بیٹھی ملکہ پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم کیا کریں بابا موروث؟ شہنشاہ کوہ قاف کے جانے کے بعد ہم میں وہ پہلی سی طاقت نہیں رہی۔ ہم جانتے ہیں ہم اس لڑائی میں ہار جائیں گے، لیکن ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا، اتنی آسانی سے ہم اپنے دشمن کو جیتنے نہیں دیں گے، ملکہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ اگلی جمعرات میں پھر دربار میں بیٹھی رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ مجھے اپنے قریب ایک عورت کی آواز سنائی دی تو میں نے پلٹ کر دیکھا، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک بھکارن میرے دائیں طرف کھڑی تھی۔ میں نے اپنی بے اولادی کی داستان سنائی۔ وہ عورت چند لمحے سوچنے کے بعد بولی میرا ایک بیٹا ہے، اسے تم پال لو۔ اس نے ایک چھوٹا بچہ، شاید اس کی عمر یہی کوئی 5-6 ماہ ہوگی، اپنی گود میں لیا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولی میں تمہارا بچہ کیسے لے سکتی ہوں؟ دیکھو تمہیں اولاد کی ضرورت ہے اور میں ایک غریب لاچار بھکارن، میں اس کی اچھی پرورش نہیں کر سکتی، بس تم میرا بیٹا لے لو، ہم دونوں کا کام ہو جائے گا۔ میں یہ کہتے ہوئے دربار سے باہر نکل آئی۔ مذاق مت کرو، تمہیں ایسا مذاق کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں دربار سے نکلی اور باہر کی طرف چل پڑی۔ بھکارن اب میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے پکارا بات تو سنو، مگر میں نے مڑ کر اسے نہ دیکھا۔ حد ہے، ایسا مذاق بھی کوئی کرتا ہے؟ جیسے ہی میں مزار کے گیٹ کے پاس پہنچی، اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور بولی میری طرف دیکھو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں مذاق کر رہی ہوں؟ میں نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر جیسے غم کی داستان لکھی ہو۔ میں نے کہا اگر تم سچ بھی کہہ رہی ہو تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج میں تم سے یہ بچہ لے لوں اور کل تم اسے واپس لینے کے لیے میرے پاس نہیں آؤ گی؟ اس عورت نے کہا کیا کروں گی اسے لے جا کر؟ اس سے بھیک منگواؤں گی جس طرح خود مانگ رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی میرا بیٹا ایسی زندگی جیے جیسی میں جی رہی ہوں۔ تمہارے پاس رہے گا تو تم اسے اس طرح رکھو گی جیسے تم جی رہی ہو۔ میں نے کہا اور اگر تمہارا اس سے ملنے کے لیے دل چاہا تو؟ وہ بولی شروع میں دل تو چاہے گا، دور سے دیکھ جاؤں گی، پھر اس کے بغیر رہنے کی عادت ہو ہی جائے گی۔ مجھے یہ تو تسلی رہے گی کہ میرا بیٹا ایک اچھی زندگی جیے گا۔ اس کی بات میرے دل کو لگی تو میں نے بے چینی کے عالم میں پوچھا کیا یہ ممکن ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی ہاں۔ میں نے اپنے بازو پھیلاتے ہوئے کہا تو لاؤ مجھے دے دو۔ وہ بولی لیکن ایک وعدہ کرو۔ میں نے کہا کیسا وعدہ؟ وہ بولی میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میں اپنا بیٹا صرف مجبوری کی وجہ سے تمہیں دے رہی ہوں، میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دینا۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو خود اپنی ممتا نچھاور کرنے کے لیے بے چین ہوں، میرے نصیب میں اولاد کی خوشی اس طرح ہی لکھی ہے تو مجھے قبول ہے۔ بھکارن نے اپنے بچے کو چوما اور اسے میری گود میں دے دیا۔ میں نے بچے کو چوما اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ گورے رنگ کا بہت صحت مند اور خوبصورت بچہ تھا۔ میں نے کہا دیکھو بچہ کل واپس مانگنے مت آنا۔ بھکارن کی آنکھوں سے چند آنسو گرے۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا نہیں مانگوں گی، بس اس کا خیال رکھنا۔
بھکارن یہ کہہ کر چل پڑی اور میں اپنی گود میں 6 ماہ کا بچہ لیے خوشی خوشی گھر کی طرف چل دی۔ میں بچے کو لیے خوشی خوشی گھر آ گئی، مگر گھر آ کر مجھے یاد آیا کہ میں تو بچے کے لیے کچھ لے کر ہی نہیں آئی۔ اس کے لیے فیڈر، کپڑے، اگر یہ سو کر اٹھ گیا اور دودھ مانگنے لگا تو اسے دودھ کیسے پلاؤں گی؟ اوہ زینب کیا کرتی ہے! میں نے خود کو ہی سرزنش کی، مگر دل نے میری حمایت کرتے ہوئے کہا، خیر ہے، مجھے کون سا بچے پالنے کا تجربہ ہے۔ میں نے سوتے ہوئے بچے کو دوبارہ گود میں اٹھایا، رکشہ لیا اور قریبی مارکیٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ بچے کا ضروری سامان خریدا، شاپنگ ختم ہی کی تھی کہ بچہ ہلنے جلنے لگ گیا۔ اس کی نیند پوری ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول دیں اور غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ بچے کی بھوری آنکھیں پلک جھپکتے ہی میرے دل میں اتر گئیں۔ بچے نے رونے والا منہ بنایا اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور بولی، او میرا پیارا بچہ، ماما ہے نا، اپنے بچے کے پاس رونا نہیں۔ میں دوبارہ رکشے میں بیٹھی اور گھر پہنچ گئی۔ میں گھر پہنچی، بچے کو فیڈر بنا کر دیا اور اس کے کاموں میں لگ گئی۔ بچے کی مصروفیت میں پتہ ہی نہیں چلا کب شام ہو گئی۔ دروازے کی بیل بجی۔ میں نے وال کلاک کی طرف دیکھا، شام کے 6 بج چکے تھے۔ ویسے تو میرے شوہر شام 7 بجے کے بعد ہی آتے ہیں، مگر آج جلدی آ گئے، ہو نہ ہو میرے شوہر ہی ہوں گے۔ میں یہ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، میں نے دروازہ کھولا، سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ وہ اندر آئے، میں نے دروازہ بند کیا۔ میرے شوہر نے کہا، آج تو بہت مسکرا رہی ہو، خیریت ہے؟ اتنے میں کمرے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میرے شوہر نے کہا، کوئی مہمان آیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، بالکل، آپ اندر آئے، میں آپ سے ملواتی ہوں۔ جیسے ہی میرے شوہر اندر آئے، میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ اب اس نے رونا بند کر دیا تھا۔ چھوٹا سا بچہ بڑے غور سے ہم دونوں میاں بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ میرے شوہر نے حیرت سے کہا، یہ کس کا بچہ ہے؟ میں نے کہا، یہ ہمارا بچہ ہے۔ میرے شوہر بولے، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، کس کا بچہ ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے مزار کی ساری کہانی اپنے شوہر کو سنائی۔ میرے شوہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولے، زینب تمہارا دماغ خراب ہے، نہ جانے کس کا بچہ ہے، کہیں بھکارن اسے اغوا کر کے تو نہیں لائی، کہیں پولیس ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے۔ جس کا بچہ ہے اسے واپس دو، اس کی وجہ سے کہیں ہم کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ میں نے کہا، نہیں، اس نے اسے کہیں سے اغوا نہیں کیا، یہ بھکارن کا اپنا بیٹا ہے، اس نے اپنی غربت سے مجبور ہو کر مجھے دیا ہے، وہ چاہتی ہے اس کا بیٹا اس کی طرح بھیک نہ مانگے۔ میرے شوہر بولے، نہیں، میں نہیں مان سکتا، ضرور کسی اور کا بچہ ہے، کہیں ہم دونوں کو جیل ہی نہ ہو جائے۔ تم ابھی میرے ساتھ چلو، ہم یہ بچہ اس بھکارن کو دے کر آتے ہیں۔ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی، میں نے بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ زینب پاگل نہیں بنو، اگر کل کو بچے کا باپ لینے آ گیا تو؟ شوہر کے سمجھانے پر زینب بڑی مشکل سے مانی۔ پھر دونوں دربار گئے، 2 گھنٹے بھکارن کو تلاش کرتے رہے، لیکن بھکارن کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دونوں تھک ہار کر گھر واپس آ گئے۔ ملکہ اپنے تخت پر براجمان تھی۔ ملکہ نے مشیر خاص سے کہا، مشیر خاص، میرا خیال ہے کہ تمام وزیروں کو حاضر ہونے کا کہا جائے، ہمیں سب سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ شہنشاہ کے آنے میں ابھی کافی وقت پڑا ہے، ہم شہنشاہ کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں خود ہی کوئی راستہ نکالنا ہے۔ مشیر نے کہا، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ مشیر خاص کھڑا ہوا، اس نے کچھ پڑھ کر باہر کی طرف پھونکا اور دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک جن دربار میں حاضر ہوا اور ادب سے جھکتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، جن سرداران اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، سب کو اندر بلا لیں، ہم نے ہی بلایا ہے۔ تمام سردار دربار کے اندر آئے، ملکہ کو ادب سے سلام کیا اور اپنی اپنی نشست پر بیٹھتے چلے گئے۔ ملکہ نے کہا، آپ سب جانتے ہیں کوہ قاف پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں، مخالف قبیلہ خواہ مخواہ معمولی سی بات کو بہانہ کر کے ہم سے لڑائی چاہتا ہے۔ ان حالات میں جب شہنشاہ بھی کوہ قاف میں نہیں ہے، آپ سب ہمیں مشورہ دیں، کیونکہ ہم خود کو مخالف قبیلے کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہم نے شہنشاہ کی واپسی تک مخالف قبیلے کو ناکوں چبوانے ہیں، باقی شہنشاہ خود ہی آ کر سنبھال لیں گے۔ ملکہ نے ہیرے جواہرات سے سجے تخت پر شان سے پہلو بدلا، پھر تمام سردار اپنے اپنے خیالات بتانے لگے۔ تمام سرداروں کے مشورے پر ملکہ نے کوہ قاف کے گرد ایک خاص حصار کھینچنے کا ارادہ کیا۔
میں بیٹے کو پا کر بہت خوش تھی۔ میرے شوہر نے بھی بھکارن کے نہ ملنے پر میری خوشی میں خوش ہونا مناسب سمجھا، لیکن انہیں اندر سے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں کسی دن کوئی بچے کو لینے نہ آ جائے۔ میں نے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بچے کا نام اپنے سسر کے نام پر سراج الدین رکھا۔ سراج کو ہمارے ساتھ رہتے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت پیارا گول مٹول سا بچہ تھا۔ اب تو میرے شوہر بھی سراج سے پیار کرنے لگے تھے۔ میرا تو سارا دن سراج کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزر جاتا۔ اب مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ اولاد کتنی میٹھی چیز ہوتی ہے۔ ملکہ نے کوہ کاف کے گرد جادوئی حصار کھینچ دیا۔ اگر مخالف قبیلے کا کوئی بھی جن اس حصار کے اندر آنے کی کوشش کرے گا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ملکہ اور اس کے خاص جن حصار کے قریب کھڑے اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک جن اڑتا ہوا آیا۔ اس نے آتے ہی ملکہ کو آداب کہا اور بولا، ملکہ وہ بچہ کوہ قاف میں نہیں ہے۔ ملکہ نے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ بچہ کہاں گیا؟ ملکہ محل کی طرف چل پڑی اور بولی، جن زادی منارہ کو میرے کمرہ خاص میں بھیجو۔ میں نے کہا، جو حکم ملکہ۔ جو حصار ملکہ نے کھینچا تھا اس کی مدت 1 ماہ تھی۔ 1 ماہ بعد حصار خود بخود ختم ہو جاتا۔ یہ ایک وقتی حل تھا، اس لیے ملکہ مخالف قبیلے سے پیچھا چھڑانے کا مستقل حل سوچ رہی تھی تاکہ ہمیشہ کے لیے کوہ قاف کو محفوظ کیا جا سکے۔ ادھر مخالف قبیلے کے بادشاہ نے اپنے جاسوس جن سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو جناب جن؟ جناب جن نے کہا، حضور، ملکہ نے کوہ قاف کے گرد ایک جادوئی حصار کھینچی ہے۔ اگر ہم نے کوہ قاف میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا، جناب جن، یہ ملکہ شہنشاہ سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ جادوئی چشمے کا حل بھی اسی نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ وادی کے ہیرے جواہرات بھی کوہ قاف کو دیے گئے، اور کسی قبیلے کا کسی چیز پر حق ہے یا نہیں؟ جناب جن نے کہا، ایک اور خبر ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا؟ جناب جن بولا، خبر یہ ہے کہ منارہ جن زادی اپنے قیمتی بیٹے کو انسانوں کی دنیا میں چھوڑ آئی ہے۔ بادشاہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے اور بولا، کیا واقعی؟ جناب جن نے کہا، جی۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم جانتے ہو بچہ انسانوں کی دنیا میں کہاں ہے؟ جناب جن نے کہا، جی بالکل، میں معلوم کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، زبردست، یہ ہے اصل خبر۔ ایک بار وہ بچہ ہمیں مل جائے، ہم ملکہ سے اپنی ہر بات منوائیں گے۔ پھر بادشاہ جناب جن سے مخاطب ہوا۔ جناب جن، وہ بولا، جی حضور۔ بادشاہ نے کہا، اس بچے کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ جناب جن نے کہا، جو آپ کا حکم۔ منارہ، تم بچے کو انسانوں کی دنیا میں چھوڑ آئی ہو، مگر کس کے پاس؟ ملکہ بے چینی کے عالم میں بولی۔ منارہ جن زادی نے کہا، ملکہ، جس بچے نے کوہ قاف کا مستقبل بننا ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی نقصان پہنچے۔ ملکہ نے کہا، لیکن منارہ، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ بچہ انسانوں کی دنیا میں محفوظ رہے گا؟ منارہ نے کہا، ملکہ آپ فکر نہ کریں، میں نے ہر دم بچے پر اپنی نظر رکھی ہوئی ہے۔ ملکہ نے کہا، منارہ، کل کیا ہو نہیں معلوم، مگر شہنشاہ کے آنے سے پہلے ہم نے بچے کے معاملے کو بھی حل کرنا ہوگا۔ میں ہر حال میں بچے کو بچانا چاہتی ہوں۔ منارہ جن زادی نے کہا، آپ فکر نہ کریں۔ ملکہ بولی، میرا دل کہہ رہا ہے تم انسانوں کی دنیا میں جاؤ اور بچے کی حفاظت کرو۔ منارہ نے کہا، میں ابھی جاتی ہوں۔ منارہ یہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ شکر ہے سراج سو گیا۔ میں نے اسے گود سے اتارا اور اسے اس کے جھولے میں سلایا۔ آج تو سراج نے صبح سے ہی رو رو کر برا حال کر دیا تھا، اپنا بھی اور میرا بھی۔ اب سویا ہے تو میں بھی جلدی جلدی گھر کے کام ختم کرتی ہوں۔ میں نے جلدی جلدی گھر کی صفائی کی اور کچن کے کام ختم کرنے لگی۔ اچانک سراج کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں کمرے کی طرف بھاگی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سراج کو ایک اجنبی شخص نے گود میں اٹھا رکھا ہے اور سراج بری طرح رو رہا ہے۔ میں چلائی، ارے کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ وہ غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ بچہ ہمارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ اے چھوڑ میرے بچے کو۔ مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آئی کہ میں نے پیچھے سے اس آدمی کے کالر کو زور سے کھینچا۔ آدمی نے بنا کوئی جواب دیے ایک ہاتھ سے مجھے دھکا دیا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر میری جان نکلنے لگی۔ میں اتنے سالوں بعد ملنے والی اولاد کو اتنی آسانی سے نہیں کھو سکتی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پوری طاقت سے اس آدمی کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ اس وقت مجھ میں کوئی خوف نہیں تھا، مجھے یاد تھا تو صرف اتنا کہ مجھے اپنے بچے کو بچانا ہے۔ وہ شخص دھڑام سے نیچے گرا۔ میں نے بچہ اس کے ہاتھ سے چھینا۔ اس نے میری ٹانگ پکڑ لی۔
اچانک میں نے اسے زوردار تھپڑ کھینچ کر مارا اور گرجی، یہ بچہ لے جانا تیرے بس کا کام نہیں ہے، جا کر اپنے بادشاہ کو بھیج۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ میں نے بچے کو لیا اور بھاگ کر ساتھ والی سکینہ خالہ کے گھر گھس گئی۔ خالہ نے مجھے بدحواس حالت میں دیکھا تو بولی، کیا ہوا زینب؟ میں نے کہا، خالہ دروازہ بند کر دو، ایک آدمی میرے گھر میں گھس آیا تھا اور میرے بچے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ خالہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اللہ، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹی، ایک تو ہر وقت دروازہ کھلا رکھتی ہے، کتنی بار کہا ہے کہ باہر کا دروازہ بند رکھا کر، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرا بچہ خاموش ہو چکا تھا، میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا، خالہ میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی، اگر کسی نے اس کو مجھ سے لینے کی کوشش کی تو میں اسے مار دوں گی۔ میں رونے لگ گئی۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لے آئیں، مجھے کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولیں، دیکھ زینب، سچ پوچھ، مجھے اب تک اس بھکارن پر شک ہے، نہ جانے کس کا بچہ ہے، اس بھکارن کا ہے بھی یا نہیں۔ میں بچے کو لے کر کھڑی ہو گئی اور بولی، خالہ اب آگے کچھ نہ کہنا، میں کچھ نہیں سنوں گی۔ میں اپنے بچے کو لے کر چل دی۔ خالہ مجھے پکارتی رہیں مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں سراج کو لے کر گھر آئی، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور گھر کے اندر جانے لگی کہ اچانک سیڑھیوں پر میری نظر پڑی۔ میں ٹھٹک کر رک گئی، سیڑھیوں پر وہی بھکارن بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سراج کو سینے سے لگا لیا اور بولی، تم؟ وہ کھڑی ہوئی اور بولی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ بچہ میرا ہے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اسے لینے کے لیے نہیں آؤ گی۔ وہ بولی، میں صرف اسے دیکھنے کے لیے آئی ہوں کہ کیا یہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ اچانک باہر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ اچانک دستک اتنی تیز ہو گئی جیسے کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا ہو۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ بھکارن بولی، تم بچے کو لے کر اندر جاؤ۔ میں سراج کو لے کر کمرے کی طرف بھاگی کہ کمرے کی دہلیز پر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے اور اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ میں چلائی، چھوڑو مجھے۔ بھکارن نے میری طرف دیکھا۔ اسی اثنا میں باہر کا دروازہ کھل گیا اور 2 لمبے چوڑے عجیب و غریب شکل کے آدمی اندر آئے۔ ان میں سے ایک آدمی گرجا، منارہ ہٹ جاؤ سامنے سے، ہم اس بچے کو لے کر جائیں گے۔ میں حیران تھی، یہ کون ہے؟ اوہ اچھا، اس بھکارن کا نام منارہ ہے، مگر یہ بچہ۔ بھکارن نے مجھے دھکا دیا۔ میں کمرے کے اندر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں کمرے کی کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ بھکارن نے دونوں آدمیوں کو ان کے گلے سے پکڑ رکھا تھا۔ یا اللہ، ایک عورت میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ بھکارن نے دونوں آدمیوں کو زمین سے چند فٹ اوپر اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب غائب ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ سراج نے اپنے ننھے ہاتھوں کو میرے چہرے پر رکھا تو جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بچہ ضرور مشکل میں ہے۔ میں نے سراج کو سینے سے لگا لیا۔ منارہ ملکہ کے کمرہ خاص میں داخل ہوئی۔ ملکہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بولی، سناؤ منارہ، کچھ خاص کیا ہے تو بتاؤ، کیونکہ باقی سب تو مجھے علم ہو چکا ہے۔ منارہ نے کہا، میں اس گھر کے ارد گرد وہی حصار کھینچ آئی ہوں جو ہم نے کوہ کاف کے گرد کھینچا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا۔ ملکہ نے کہا، حصار کی مدت جانتی ہو؟ منارہ بولی، جی ملکہ عالیہ، فقط 1 ماہ۔ ملکہ میری طرف دیکھیں اور بولی، منارہ، وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میری زندگی کی ایک غلطی نے شہنشاہ کا دل میری طرف سے اتنا بددل کیا کہ میں دوبارہ ان کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ اب میرا بیٹا ہی میری امید ہے۔ منارہ نے کہا، ملکہ آپ اداس نہ ہوں، جب شہنشاہ کو علم ہوگا کہ ان کا شہزادہ کتنا قیمتی ہے تو وہ اس بچے کو دل سے قبول کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ مخالف قبیلے کے ساتھ درپیش مسئلے کو آپ حکمت عملی سے حل کر لیں تو شہنشاہ کا اعتماد دوبارہ سے بحال ہو جائے گا اور میں آپ کا پورا ساتھ دوں گی۔ ملکہ نے کہا، کیا وہ عورت میرا بچہ واپس کر دے گی؟ منارہ نے سر جھکا لیا۔ ملکہ نے کہا، میں نے دھاگے میں پیرو کر سراج کے گلے میں ایک موتی ڈالا تھا، مجھے وہ موتی لا دو، مجھے اس موتی کی اشد ضرورت ہے۔ منارہ نے کہا، ملکہ میں لے آؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر منارہ غائب ہو گئی اور ملکہ شدید اداسی کے عالم میں دوبارہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ملکہ کو فکر سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا۔ وہ اپنے نرم و گداز بستر سے کھڑی ہوئی اور کمرے میں ہی ٹہلنے لگی۔ ملکہ نے
پلکیں جھپکیں۔ اس کے پلکیں جھپکتے ہی منارہ جنزادی حاضر ہو گئی۔ ملکہ نے کہا، منارہ جنزادی۔ منارہ بولی، ملکہ آپ بہت پریشان ہیں کہ مجھے اس وقت بلا لیا؟ ملکہ نے کہا، نہیں منارہ، مجھے مخالف قبیلے کے سردار سے نپٹنے کا راستہ مل گیا ہے۔ منارہ جنزادی بولی، بہترین، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 2 دن بعد مخالف قبیلے کا سردار اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جن حاضر ہوا۔ سردار نے کہا، جناب جن، بہت دن ہو گئے ہیں میں نے تفریح نہیں کی، اور تمہیں تو علم ہے کہ میں اس تفریح کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جناب جن بولا، سردار اعلیٰ، میں سمجھتا ہوں۔ سردار نے کہا، میں کل دوپہر کے وقت انسانوں کی دنیا میں جاؤں گا اور کچھ گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ تم نے بس خیال رکھنا ہے، اور میرے واپس آنے کے بعد شہزادے کو لانے کے لیے میں خود جاؤں گا۔ جناب جن، جو سر جھکائے کھڑا تھا، بولا، سردار اعلیٰ، میں سمجھ گیا، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ اگلے دن شہر سے باہر سرسبز چراگاہ، جس سے ایک چھوٹا سا جنگل بھی متصل تھا، میں ایک جوان لڑکی بھیڑیں چرا رہی تھی۔ موسم بھی بہت خوشگوار تھا۔ لڑکی کے ساتھ اس کی بوڑھی ماں بھی موجود تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ماں نے کہا، بھیڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لو، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ لڑکی نے تمام بھیڑوں کو ہانکتے ہوئے ایک جگہ اکٹھا کیا۔ ماں اور بیٹی اکٹھے بیٹھ گئے تاکہ تھوڑی دیر آرام کر سکیں۔ اچانک بھیڑیے کے غرانے کی آواز آئی۔ ماں بیٹی دونوں نے چونک کر جنگل کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے کہا، ماں، یہ کیسی آواز ہے؟ اتنے میں تمام بھیڑیں بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور بولنے لگیں۔ ماں نے کہا، فکر نہ کرو۔ اتنے میں ایک بھیڑیا جنگل سے نمودار ہوا۔ اس نے آن کی آن میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھیڑ پر حملہ کیا اور اسے مار دیا۔ یہ دیکھ کر بھیڑوں میں ہلچل مچ گئی، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ اتنے میں بھیڑیے نے ایک اور بھیڑ پر حملہ کیا اور اسے بھی مار دیا۔ بھیڑیا غراتے ہوئے ماں بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ کچھ قریب آیا، ماں نے اپنی مٹھی میں دبایا ہوا موتی بھیڑیے کی طرف اچھال دیا۔ موتی بھیڑیے کے سامنے جا کر گرا۔ اسے دیکھتے ہی بھیڑیا اپنی اصل شکل میں آ گیا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتا اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ اس موتی سے اتنی تیز روشنی نکلی کہ مخالف قبیلے کا سردار چلانے لگا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں وہاں موجود ماں نے ملکہ کا روپ دھار لیا اور لڑکی نے منارہ جنزادی کا روپ دھار لیا۔ اسی لمحے 2 طاقتور جن حاضر ہو گئے۔ ملکہ نے انہیں حکم دیا کہ سردار کو قید کر لو۔ سردار چلایا، ملکہ، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں بھیڑوں کے شکار کے لیے آ رہا ہوں؟ ملکہ نے کہا، تم کچھ بھی کر لو سردار، تم مجھ سے اور شہنشاہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ جن سردار کو قابو کر چکے تھے۔ ملکہ نے کہا، تمہیں پکڑنے کا یہی طریقہ تھا کہ تمہارا اور میرا آمنا سامنا ہو۔ سردار نے کہا، ملکہ، تم بھول رہی ہو کہ ہم رشتہ دار ہیں۔ ملکہ نے گرجتے ہوئے کہا، بالکل، اور اسی بات پر تو میں شرمندہ ہوں کہ اسی وجہ سے میں نے ہی شہنشاہ سے تمہاری سفارش کر کے پہلے بھی تمہیں آزاد کروایا، مگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی شہنشاہ مجھ سے ناراض ہے، مگر اب تمہارا فیصلہ شہنشاہ خود کریں گے۔ سردار، جسے اب تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ چلایا، ملکہ، مجھے چھوڑ دو، تم نے میری آنکھوں کی روشنی لے لی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ وہی موتی ہے کہ جب تمہارا بیٹا پیدا ہوا تھا تو یہ موتی اس وقت اس کی مٹھی میں بند تھا، کیونکہ مجھے شہزادے کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا۔ ملکہ نے غصے سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سردار کو دیکھا اور بولی، ہاں، یہ وہی میرا شہزادہ ہے جو کوہ قاف میں موجود ہر بچے سے الگ اور طاقتور ہے، مگر وہ بھی تو تمہارا رشتہ دار ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اسے بھی نہیں بخشا، صرف اس لیے کہ تم اپنی بات منوا سکو۔ اس کے بعد ملکہ منارہ جنزادی کی طرف مڑی اور بولی، منارہ؟ منارہ نے کہا، جی ملکہ۔ ملکہ نے کہا، کوہ قاف کے طاقتور جنات کو ابھی مخالف قبیلے پر حملے کے لیے بھیجو تاکہ اس کے خاص ملازم ہمارے خلاف اپنا سر نہ اٹھا سکیں۔ منارہ نے کہا، جو حکم ملکہ۔ سردار چلاتا رہا، مگر ملکہ کے جن اسے لے کر غائب ہو گئے اور اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس دن کے بعد تو میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ مجھے ہر وقت یہی خدشہ لگا رہتا کہ کوئی میرے بچے کو مجھ سے چھیننے کے لیے نہ آ جائے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی سراج سے نظر نہیں ہٹانا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے رات کے کھانے پر میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازمہ رکھ دیں۔ میرے شوہر کہنے لگے، کیوں؟ تم تو کہتی تھی کہ 2 بندوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے، پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتا ہے۔ میں سارا دن گھر میں بور ہوتی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں، تو پہلے کی بات اور تھی، اب تو سراج آ گیا ہے، یہ سوتا ہے تو میں کام کرنے جاتی ہوں۔
لیکن بار بار یہ خیال آتا ہے کہیں یہ بستر سے گر نہ جائے۔ جب کھیلتا ہے تو بھی فکر لگی رہتی ہے کہیں کوئی چیز منہ میں نہ ڈال لے یا پھر گھٹنوں کے بل چلتے کسی چیز سے ٹکرا کے زخمی نہ ہو جائے۔ میں سراج کو گود میں لیے کھانا کھاتے ہوئے محبت سے بولی تو میرے شوہر ہنس دیے اور بولے سمجھ گیا میں، مطلب تم اپنے بچے کو چھوڑ کر گھر کے کام نہیں کرنا چاہتی۔ چلو سکینہ خالہ سے بات کرو، وہ تمہیں کوئی کام والی ڈھونڈ دیں گی۔ شوہر کی بات سن کر میں مسکرا دی اور بولی آپ کتنے اچھے ہیں۔ میرے شوہر ہنستے ہوئے بولے میں بہت اچھا ہوں۔ ملکہ نے اپنے خاص جن سے کہا فوراً نیلی پہاڑی کی وادی میں جاؤ اور شہنشاہ کو میرا پیغام دو کہ وہ فوراً کوہ قاف واپس آ جائیں۔ جن نے کہا جو حکم ملکہ، یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ منارہ جنزادی جو ملکہ کے پاس ہی کھڑی تھی، ملکہ نے کہا منارہ اب وقت ہو گیا ہے، تم میرا شہزادہ مجھے واپس لا دو۔ منارہ نے کہا جی ملکہ، میں اس بھلی عورت سے بات کرتی ہوں۔ ملکہ نے کہا تم نے ایک غلطی کی ہے، تمہیں انسان زادی کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ تم اس سے بچہ کبھی واپس نہیں لوگی۔ منارہ نے کہا ملکہ مجھے اس وقت کچھ نہ سوجھا، مجھے ہر حال میں صرف شہزادی کی زندگی بچانا تھی۔ ملکہ نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تم جاؤ اور کوئی راستہ نکالو۔ منارہ جنزادی نے ملکہ کو ادب سے سلام کیا اور غائب ہو گئی۔ مجھے مارکیٹ سے کافی سارا سامان خریدنا تھا۔ سراج کا دودھ ختم تھا، میں اس کے لیے کھلونے بھی خریدنا چاہتی تھی، کچھ کپڑے بھی لینے تھے، اس کا شیمپو اور پاؤڈر بھی لینا تھا۔ میں نے پوری لسٹ بنائی ہوئی تھی۔ سراج کو میرے پاس رہتے ہوئے 1 ماہ گزر گیا تھا، اب وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگا تھا، مجھ سے بہت مانوس ہو گیا تھا، میرے بغیر تو بالکل رہتا ہی نہیں تھا۔ میں نے شاپنگ کی، سراج کو بھی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ میں نے ٹیکسی روکی، سامان ٹیکسی میں رکھا، سراج کو لیے ٹیکسی میں بیٹھی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ٹیکسی گھر کے سامنے رکی، میں نے ٹیکسی سے سامان نکالا، ٹیکسی والے کو کرایہ دیا، میں نے گھر کی بیل بجائی، ملازمہ نے دروازہ کھولا، میں سراج کو گود میں اٹھائے سامان لیے گھر کے اندر داخل ہوئی، میں نے دروازہ بند کیا، ملازمہ نے مجھ سے سامان لے لیا اور میرے ساتھ میرے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں سراج کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی، ملازمہ نے سارا سامان صوفے پر رکھا۔ میں نے کہا رقیہ مجھے پانی پلا دو، تھک گئی ہوں۔ وہ بولی جی ٹھیک ہے باجی ابھی لائی۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی، سراج میرے پاس بیٹھا کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ اتنے میں میری ملازمہ پانی لے آئی، اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا اور بولی باجی مجھے چھٹی چاہیے۔ میں نے پانی پی کر گلاس ٹرے میں رکھا اور بولی رقیہ آج تیرا 3را دن ہے میرے گھر میں، 3رے دن سے ہی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں۔ وہ بولی باجی مجبوری ہے۔ میں نے کہا ایسی کیا مجبوری ہے، میں تو چھٹی نہیں دے سکتی۔ وہ بولی باجی بیماری کون سا پوچھ کر آتی ہے، میری چھوٹی بیٹی کو رات سے بخار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، دیکھیں آپ کے بیٹے کو بخار ہوگا تو کیا آپ اسے یوں ہی چھوڑ دیں گی؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی اور چند لمحوں بعد بولی اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن کل تم نے جلدی آنا ہے۔ وہ بولی باجی میں کل صبح سویرے آ جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، اور شام کا کھانا بھی میں نے بنا دیا ہے، آپ کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا۔ میں کیا کرتی، مجبوری ہی اس نے ایسی بتائی تھی۔ میں نے اسے چھٹی دے دی، وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے باہر کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں آئی تو میری ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہی بھکارن سراج کو گود میں اٹھائے کمرے میں کھڑی تھی۔ میں جلدی سے بھکارن کی طرف لپکی، میں نے سراج کو اس سے چھینا اور بولی سچ سچ بتاؤ کون ہو تم اور اندر کیسے آئی ہو؟ وہ بولی میں دوسری دنیا کی مخلوق ہوں، کہیں سے بھی آ سکتی ہوں۔ میں نے کہا چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ بولی بچے کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ میں سراج کو سینے سے لگائے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی نہیں، تم نے کہا تھا کہ تم کبھی اسے لینے کے لیے واپس نہیں آؤ گی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ بولی ہاں میں نے کیا تھا، مگر میں اب چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو، کیونکہ اس بچے کی جان کو خطرہ تھا اور مجھے اس کی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹ بولنا پڑا۔ میں نے کہا دیکھو یہ میرا بچہ ہے، میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بولی تم کیا کرو گی اس بچے کا؟ جس طرح میں دوسری دنیا سے ہوں، یہ بچہ بھی اس دنیا کا نہیں ہے، میں جن زادی ہوں اور یہ بچہ جن زادہ ہے، یہ کوہ قاف کے شہنشاہ کا بیٹا ہے، کوہ قاف کا شہزادہ۔ تم جن کے بچے کو پال رہی ہو، انسان کے بچے کو نہیں۔ یہ سن کر میں نے سراج کے چہرے پر نظر ڈالی، بھوری آنکھوں والا گورا گلابی شہزادہ اپنی پیاری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جن زادی بولی دیکھو میری بات سمجھو، یہ ملکہ کا شہزادہ ہے،
तुम मायूस मत हो, अल्लाह तुम्हें भी औलाद से नवाजेगा। मैं तुम्हारे इल्म में लाए बगैर भी इस बच्चे को लेकर जा सकती थी, मगर मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। तुमने मुश्किल में मेरी मदद की है। मलिका के बच्चे को सीने से लगा कर रखा है। मैं तुम्हारे एहसान का बदला नहीं उतार सकती। मैंने कहा, तुम्हारा यहाँ आना बेकार है, वापस चली जाओ और मलिका से कह दो ये मेरा बच्चा है। ये सुनने के बाद चंद लम्हे जिनजादी मुझे देखती रही, फिर गायब हो गई। या अल्लाह, मैं कैसे इनसे पीछा छुड़ाऊं? सिराज मुझे जिनका बच्चा तो कहीं से नहीं लगता था, मगर ये जो भी था, मेरी ममता इसे खुद से अलग करने के लिए तैयार न थी। मैं 1 मिनट के लिए सिराज से अपनी नज़र हटाने के लिए तैयार न थी। रात यूं ही परेशानी में गुजर गई। सुबह मैंने शौहर को दुकान पर भेजा। सिराज भी सोकर उठ चुका था। उसके दूध पीने का वक्त भी हो गया था। मैं उसे अपने साथ किचन में ही ले गई। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और उसका फीडर बनाने लगी। फीडर तैयार करके जैसे मैं सिराज की तरफ मुड़ी, सिराज कुर्सी पर नहीं था। सिराज कहाँ चला गया? मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं किचन से बाहर निकली। मेरा बच्चा कहीं नहीं था। कहीं वो जिनजादी मेरे बच्चे को ले तो नहीं गई? वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं फ़ोन की तरफ बढ़ी। मैंने अपने शौहर को फ़ोन मिलाया और बोली, सरताज जल्दी घर आ जाए, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे शौहर बोले, ज़ैनब क्या पागल हो गई हो? क्या बके जा रही हो? मैंने कहा, आप जल्दी से घर आ जाएं, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। थोड़ी ही देर में मेरे शौहर घर भागते हुए चले आए। वो कमरे में आए। मैं बेड पर बैठी हुई थी। वो बोले, क्या हुआ ज़ैनब? मैंने कहा, सरताज वो जिनजादी मेरे बच्चे को ले गई। मेरे शौहर हैरत से बोले, क्या? कौन सिराज को कहाँ ले गई? मैंने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम कहानी अपने शौहर को सुना डाली। मेरे शौहर मेरे करीब बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ मलते हुए कहा, सब्र करो ज़ैनब, वो हमारा बच्चा नहीं था, सब्र करो। लेकिन उसी वक्त मैं फूट फूट कर रोने लगी। नहीं नहीं, वो मेरा बच्चा था। सिराज मेरा बेटा था। मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। पैगाम मिलते ही शहंशाह फौरी तौर पर कोहिकाफ पहुंच गया। शहंशाह कोहिकाफ दरबार में अपने तख्त पर बराजमान था और मलिका शहंशाह के करीब सिराज को गोद में लिए बैठी थी, मगर सिराज मुसलसल रो रहा था। आखिर एक कनीज जिनजादी ने उसे संभाला। मुखालिफ कबीले का सरदार भी शहंशाह के सामने मुजरिमों की तरह खड़ा था। सारा मामला शहंशाह के सामने पेश किया गया तो शहंशाह ने कहा, मुझे दुख हो रहा है सरदार कि तुम्हें पहले भी हमारी मलिका ने आज़ादी दिलाई थी, मगर फिर भी तुम नफरत का बीज बोने से बाज नहीं आए। हम सब आपस में किसी न किसी तरह एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे से मुंसलिक हैं। क्या तुम अब अपनों का खून बहाओगे सिर्फ इसलिए ताकि तुम जादुई गार तक रसाई हासिल करके तमाम जवाहरात हासिल कर सको और ज़्यादा ताकत हासिल करके मेरी जगह इस तख्त पर बैठ सको? तो मैं तुम्हें अभी इस तख्त पर बिठा देता हूँ, मगर सोचो, नफरत का जो बीज तुमने बोया है उसके बाद दूसरे जिन्नात तुम्हारी इज्जत करेंगे। सरदार आला जो सर झुकाए खड़ा था बोला, शहंशाह मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिल गई है, मेरी बीनाई चली गई है। मलिका ने अपना बदला ले लिया है, मेरी ताकतें भी ख़त्म हो गई हैं। अब आप मुझे छोड़ भी दें तो मेरी किस्मत में दरबदर होना ही लिखा है। शहंशाह ने जिनजादे को हुक्म दिया, सरदार को कैद खाने की बजाय कमरे में कैद कर दो, उनका फैसला बाद में होगा। सिराज मुसलसल रो रहा था। शहंशाह ने कनीज जिनजादी से कहा, इसे मलिका के कमरे में ले जाओ और बाकी सब भी चले जाएं, सिवाय मलिका के। दरबार खाली हो गया। शहंशाह ने कहा, मलिका आप क्या कहना चाहती हैं? मलिका तख्त से उतरी, शहंशाह के सामने अदब से खड़ी हो गई और बोली, शहंशाह मैं कभी भी कोहिकाफ का बुरा नहीं चाहती थी और सरदार को कैद करके मैंने अपनी वफादारी साबित कर दी है। मैं अब सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें और अपना दिल साफ कर लें। मलिका, कभी कभी एक गलत फैसला हमारी ज़िंदगी को इतना नुकसान पहुँचाता है जितना दुश्मन भी नहीं पहुँचा पाता, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती को सुधारा है और बूढ़े जिन ने मुझे शहजादे के बारे में सब बता दिया है। अगर तुम्हारे दिल में ये खदशा है कि मैं अपने दूसरे बच्चों की निस्बत शहजादे को कम अहमियत दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। तुम बेफिक्र रहो, इसके नसीब में कोहिकाफ की बागदौड़ संभालना लिखा है, तो ऐसा ही होगा। ये सुनकर मलिका की खुशी की इंतहा न रही, मगर सिराज को संभालना सबके लिए चैलेंज बना हुआ था। वो ना कुछ खा रहा था, ना पी रहा था, सिर्फ रोए जा रहा था। बहुत कोशिश की गई मगर कुछ फ़ायदा हासिल ना हुआ। मनारा जिनजादी ने कहा, मलिका मुझे लगता है सिराज उस औरत का आदी हो गया है।
آخر ملکہ نے شہنشاہ سے مشورہ کیا اور سراج کو لے کر انسانوں کی دنیا میں آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ میری زندگی دوبارہ سے ویران ہو چکی تھی۔ اچانک کمرے میں زرد رنگ کی روشنی پھیلی۔ روشنی کو دیکھتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 جنزادیاں نمودار ہوئیں۔ ایک تو وہی منارہ جنزادی تھی، مگر دوسری کون تھی؟ اس نے سراج کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ بولی، میں کوہ قاف کی ملکہ ہوں، تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے لخت جگر کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا۔ میں نے کہا، جسے تم نے مجھ سے لے لیا؟ وہ بولی، اگر یہ کوئی عام جنزادہ ہوتا تو میں تمہاری خواہش کو دیکھتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کر دیتی، مگر یہ کوئی عام جنزادہ نہیں ہے۔ اس نے کوہ قاف کا ایک طاقتور جن بننا ہے اور کوہ قاف کو سنبھالنا ہے، اس لیے میں اسے تمہیں نہیں دے سکتی، مگر تمہارا ایک احسان چاہیے۔ میں نے کہا، کیسا احسان؟ وہ بولی، اسے تمہاری عادت ہو چکی ہے، کیا تم اسے میری امانت سمجھ کر چند سال سنبھال سکتی ہو؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، تاکہ پھر تم دوبارہ اسے مجھ سے چھین کر لے جاؤ۔ وہ بولی، کیا معلوم اس دوران اللہ تمہاری گود بھر دے؟ تم اللہ سے اتنی مایوس کیوں ہو؟ اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ میں رونے لگ گئی۔ ملکہ بولی، رو نہیں، مجھے یقین ہے اللہ تمہاری گود بھرے گا۔ سراج جو مجھے دیکھ دیکھ کر مسلسل رو رہا تھا اور اپنے ننھے بازو میری طرف پھیلا رہا تھا، مجھ سے رہا نہ کیا۔ میں بیڈ سے اتری اور سراج کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے کہا، جانتی ہو اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ملکہ بولی، میں جا رہی ہوں، کبھی کبھی اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے آ جاؤں گی، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر ملکہ اور منارہ جنزادی غائب ہو گئیں۔ میری زندگی میں ایک بار پھر بہار آ گئی۔ میرے شوہر نے بھی میری خوشیوں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی مسکراہٹوں کے ساتھ مسکراتی تھی۔ سراج 2 سال کا ہوا تو اللہ نے کرم کیا، اللہ نے مجھے بھی خوشخبری سنا دی، میں حاملہ ہو گئی۔ 9 ماہ بعد اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ آج مجھے ملکہ کی بات یاد آ رہی تھی کہ اللہ میری گود ضرور بھرے گا۔ میرا بیٹا 6 ماہ کا ہوا اور سراج 3.5 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق اپنے دونوں بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے ہنستے کھیلتے دیکھ رہی تھی کہ اسی لمحے ملکہ نمودار ہوئی اور بولی، کیا اب مجھے سراج کو لے جانے کی اجازت ہے؟ یہ سنتے ہی میں کھڑی ہو گئی۔ وہ بولی، دیکھو اب تم حقیقی ماں بن گئی ہو، مجھے دیکھو، اولاد کے ہوتے ہوئے کب سے بیٹے کی جدائی دل سے لگائے بیٹھی ہوں، خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھو۔ میں نے سراج کو گود میں اٹھا لیا اور بولی، ملکہ میرے لیے سراج کی جدائی کا غم بہت بڑا ہے، مگر تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم بھی تو ماں ہو، اگر آج میں نے اسے دینے سے انکار کیا تو میں تم پر ظلم کروں گی۔ میں نے روتے ہوئے سراج کو ڈھیر سارا پیار کیا اور اسے ملکہ کو دے دیا۔ ملکہ نے کہا، دعا گو ہوں، ہمیشہ خوش رہو۔ یہ کہہ کر ملکہ سراج کو لے کر غائب ہو گئی۔ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہوتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترنا ہی اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ وہی رب ہے جو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے فیصلوں کے سامنے سر جھکائے رکھیں۔ میرا بیٹا 2 سال کا ہوا تو اللہ نے مجھے پیاری سی بیٹی عطا کر دی۔ میرا آنگن خوشیوں سے بھر گیا، مگر اب بھی سراج کو یاد کر کے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔